بالکل ضرور جائیں, یہ بھی سوچ کے بیٹھے نہیں وہاں جا کے میں نے یہ کرنا ہے. صرف اتنا ہی سوچ لینا کہ صرف ملک سے باہر جانا ہے تو کیا فائدہ, وہ بھی کوئی پلان نہیں ہے. اس لیے ان کی یہاں پہ پلیسمنٹس نہیں ہو پا رہی, یہاں پہ ان کو جابز نہیں مل پا رہی, کیونکہ انیشل اسی انٹرویو میں وہ پھر فیل ہو جاتے ہیں جب یہ کہتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یوتھ کی گرومنگ ہونی بہت ضروری ہے. اوکے یوتھ سر, کی یہ ٹریننگ ہونی بہت اچھا آپ نے پوائنٹ آج ریز کر دیا ہے, اور ایک اچھا میسیج ہے جو ہمارے نوجوانوں کو آپ کے وسیلے سے گیا ہے کہ ایک تو ڈائریکشن کلیئر ہو, ویژن کلیئر ہو, کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, اور پھر جو ہیں جہاں بھی آپ کھڑے ہیں جن کیپیسٹیز کے ساتھ, ٹیلنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, پھر اسی ڈائریکشن میں چلے جائیں, کچھ نہ کچھ بنے ضرور. سر آپ یوتھ لیڈر بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ پروفیسر بھی رہے ہیں, لمز یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے ہیں, کیا ایکسپیرینس ہے؟ کاریتاس میں جب 10 سال میں نے کام کیا تو اس میں کچھ ایسے کام میں نے کیے جو کہ میرا خیال ہے کیتھولک چرچ اور سول سوسائٹی جنرلی میں بہت امپورٹنٹ کام تھے. اوکے, ریکوگنائز. پھر میں آتا ہوں لمز کے اس میں. جی جی. اس میں یہ کہ سب سے پہلی اسٹریٹجک پلاننگ کاریتاس میں کبھی نہیں ہوئی تھی, وہ میں نے شروع کی. ٹھیک ہے. کاریتاس میں اس وقت مائکرو فائنینس کے پروگرام, ٹھیک ہے, چھوٹے کاروبار کے نام سے پروگرام شروع کیے. پاکستان میں سب سے پہلے کاریتاس نے شروع کیے. صحیح. کاریتاس نے بھٹا مزدوروں کے ساتھ کام کیا, سب سے پہلے کاریتاس نے شروع کیا. اسی طرح اور بہت سے کام جو کاریتاس کیتھولک چرچ نے شروع کیے, لیکن اس کو ہم سسٹین نہیں کر سکے, اس لیے کہ ہم نے وہ گرومنگ یوتھ کی چھوڑ دی. یوتھ کی گرومنگ چھوڑ دی, اور یہ ان پروگرام کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ چھوڑ دی. یہ ہونی چاہیے. ہاں جی, اور بھی مختلف کچھ وجوہات ہیں. ہمارے کتنے ہی اینیمیٹرز تھے جو ٹرینڈ تھے, آج کل ان میں سے یونین کاؤنسلر ہیں, ایم پی ایس ہیں جو ٹرینڈ ہیں. بہت سی وجوہات تھیں ان کی, وہ بھی ان کو ہم سسٹین نہیں کر سکے. میں اس وقت کرٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن ایک ریالٹی, ایک فیکٹ بتا رہا ہوں. پھر میں کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا. میں بھی ملک سے باہر گیا ہوں, صحیح, لیکن کوئی خاص مقصد لے کے. صحیح. پھر واپس آ گیا, اور اس کے بعد میں نے لمز لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز جوائن کیا. پروفیسر نہیں, پروفیسر ہونا تو ایک بہت لیٹر سٹیج کی بات ہے. اوکے. تو یہ انیشل سٹیجز پہ میں صرف ایک پروگرام تھا, اس پہ پروگرام مینیجر ہوا. اوکے. لیکن لمز میں رہ کے پھر اس پروگرام کو میں نے ایک سینٹر میں تبدیل کیا, جو سوشل انٹرپرائز ڈیولپمنٹ سینٹر بنا لمز میں. ہر یونیورسٹی کا ایک سینٹر ہوتا ہے, اور یہ والا سینٹر میگل یونیورسٹی کینیڈا کے ساتھ افیلیٹڈ تھا. اور اس سینٹر کو میں نے 6 سال چلایا, جس میں بہت سی این جی اوز کے جو مینیجرز تھے ان کو میں نے ٹریننگ دی. اس کو ایگزیکٹو ٹریننگز کا حصہ کہتے ہیں. اور اسی سینٹر میں 5 پروگرامز میرے انٹروڈیوس کیے ہوئے, جس میں مانیٹرنگ ایویلویشن کا ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ کا ہے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ہے, اور ایکسپوجر ایمرشن کا. یہ پروگرام 5 میں نے وہاں پہ انٹروڈیوس کیے, جو آج بھی پڑھائے جاتے ہیں, اور یہ میں وہاں پہ لیڈ کرتا تھا, پڑھاتا تھا. 6 سال کام کرنے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اس وقت میں اپنا فری لانس کچھ کروں, اور فری لانس میں پھر میں نے ایک اور آرگنائزیشن کے ساتھ شروع کیا, اس کو بنایا, پائنیئر ممبر رہا کچھ اور لوگوں کے ساتھ, فیسز پاکستان. ایک اور میں بتاتے چلو, جب میں لمز میں کام کر رہا تھا اور آج تک آنرری ایگزیکٹو سیکرٹری رہا ہوں میں انٹرفیتھ ڈائیلاگ کمیشن, جس کو کیتھولک کمیشن فار انٹرفیتھ ڈائیلاگ اینڈ ایکومینزم کہتے ہیں. یہ کیتھولک بشپس کانفرنس کی ایک تنظیم ہے. تھرو آؤٹ میں سائملٹینیسلی اس کو ساتھ چلاتا رہا, اور آج بھی چلا رہا. سر یہ ایک اہم موضوع ہے, میں اس کی طرف اسپیشل آنا چاہ رہا تھا, لیکن اچھا آپ نے مینشن کر دیا. آج جو دنیا کا سارا ماحول اور مزاج بن رہا ہے, اور وطن عزیز پاکستان میں جہاں ہم ملٹی فیتھ اور ملٹی کلچرل
लोगों में